بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ٹی وی۔ آج کی ویڈیو انجیر کے متعلق ہے۔ انجیر ایک نہایت مفید اور مبارک پھل ہے۔ انجیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، اور یہ ایک مبارک پھل ہے۔ انجیر گلر کے خاندان کا پھل ہے۔ یہ تازہ اور خشک دونوں حالتوں میں ملتا ہے، لیکن زیادہ خشک ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسے خشک کر کے چپٹا کر کے رسیوں میں پرو لیا جاتا ہے، اور ڈرائی فروٹ والی دکانوں پر اکثر لمبے لمبے رسوں کی ہاروں کی صورت میں رسوں میں پرویا ہوتا ہے اور ملتا ہے۔ انجیر کو ہمیشہ دھو کر استعمال کریں۔ اس کو رسیوں میں پرونے کے لیے اور زیادہ میٹھا کرنے کے لیے گڑ کی چاشنی بنا کر اس انجیر کو اس میں بھگو دیتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتے ہیں تو ان انجیروں کو نکال کر اور رسیوں میں پرو لیا جاتا ہے۔ جو ہمیں انجیر رسیوں میں ڈرائی فروٹس پر ملتے ہیں وہ اسی طرح اسی پروسیس کے تحت بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ تازہ انجیروں کو خشک کر کے چپٹا کیا جاتا ہے، پھر ان کو گڑ کی چاشنی میں بھگو کر مزید میٹھا اور نرم کر کے رسیوں میں پرو لیا جاتا ہے۔ اس لیے انجیر کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو کر اور وہ جو گڑ کا ایکسٹرا میٹھا ہے وہ بھی نکال دیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں۔ انجیر میں بہت سی ملٹی وائٹامن موجود ہیں، جیسے وائٹامن اے، سی، کے، وائٹامن بی ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیز ہے، زنک ہے، کاپر ہے، میگنیز ہے، آئرن ہے۔ مزاج کے اعتبار سے انجیر تر گرم درجہ دوم میں ہے، یعنی اس میں تری اور گرمی دونوں موجود ہے، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آپ روزانہ 3 سے 5 انجیر کھا سکتے ہیں۔ انجیر کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ انجیر جلد کے لیے بہترین ہے، اور جلد کے امراض جیسے ایگزیما، سورائسس میں مفید ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو ایگزیما یا سورائسس ہے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انجیر بالوں کی نشو و نما اور بالوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ انجیر میں زنک موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ بالوں کے لیے بہترین ہے، اور اس میں وائٹامن ای بھی موجود ہے۔ مینوپوز کے زمانے میں جب عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے تو اس زمانے میں اکثر عورتوں کے بال تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایسی حالت ہو تو اس میں آپ انجیر کا استعمال کریں، اور اس کے استعمال سے یہ ان کا جو بال گرنے کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان اور انڈیا میں جو مینوپاز کا پیریڈز ہے وہ اکثر 40 سے 50 سال ہے، یعنی جب عورت 40 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے تو اس کا یہ پیریڈز کا جو سسٹم ہے یہ قدرتی طور پہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بند ہونے کے نتیجے میں اکثر عورتوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی سے۔ ایسی اگر حالت دیکھیں تو اس میں آپ انجیر کا استعمال روزانہ 5 دانے انجیر کے استعمال کریں، اس سے یہ آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا، اور بال گرنا بند ہو جائے گے، اور بالوں کی نشو و نما اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انجیر کا ایک اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ جن کا خون زیادہ پتلا ہے، یا اگر وہ خون پتلا کرنے والی زیادہ میڈیسن کھاتے ہیں تو خون زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، اور اکثر خون پتلا ہونے کی وجہ سے جریان خون کا مسئلہ رہتا ہے، جیسے کہ بعض عورتوں میں کثرت حیض، اور بعض لوگوں میں بواسیر کا عارضہ ہو جاتا ہے، خونی بواسیر شروع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو مسوڑوں سے بغیر کسی وجہ سے خون بھی آتا رہتا ہے۔
تو ایسی حالت میں آپ انجیر استعمال کریں، کیونکہ انجیر میں وٹامن کے موجود ہوتا ہے۔ وٹامن کے کا یہ قدرتی طور پر خون کو نارمل حالت میں رکھتا ہے، یعنی اگر بہت زیادہ پتلا خون ہے تو اس کو یہ نارمل یعنی ہلکا سا یہ اس کو کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے، تھوڑا سا گاڑھا کرتا ہے خون کو۔ اس لیے ایسی حالت میں آپ انجیر کا استعمال کریں، اور خون بواسیر کا ہو، مسوڑوں سے آ رہا ہو، یا جریان خون کثرت حیض ہو، اس میں یہ انجیر کا استعمال بہترین رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر کا ایک اور بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ ہڈیوں کے ایک مرض جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں، اس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے، اور اس مرض میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں بغیر ہلکا سا جھٹکا یا پریشر بھی برداشت نہیں کرتی ہیں اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کسی میں ہڈیاں کمزور ہیں اور ان کو آسٹیوپروسس کا مسئلہ ہے، اس مرض میں آپ انجیر کا استعمال کریں، انجیر کا مسلسل استعمال کریں، 3 سے 5 دانے روزانہ کھائیں، اور اوپر سے گرم دودھ استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا یہ مسئلہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن بچوں کے قد نہیں بڑھتے، ان میں کیلشیم کی کمی ہے، تو ایسی حالت میں آپ انجیر کا استعمال کریں، اور انجیر میں کیلشیم موجود ہے، تو یہ دونوں امراض انجیر سے ہی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک انجیر کا اور فائدہ ہے جی، انجیر جو جمی ہوئی بلغم ہے اس کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے۔ جو بلغم سینے میں جمی ہوتی ہے، تو یہ انجیر یا زکام نزلہ رک جاتا ہے سر میں، تو یہ اس کو پتلا کر کے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گلے کے امراض میں جب گلے میں سوزش ہو جائے تو انجیر سے فائدہ ہوگا۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ انجیر کو منہ میں رکھ لیں اور آہستہ آہستہ اس کا لعاب چوستے رہیں، اس سے گلے کی سوزش اتر جاتی ہے اور گلے کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو معدے میں جلن رہتی ہے، ان کے لیے انجیر کے 3 دانے دودھ میں ابال کر پی لینے سے جو معدے کی جلن ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جن کو تذابیت ہے اور معدے میں جلن رہتی ہے، وہ انجیر کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور انجیر کے استعمال سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ جن کو پیشاب کم آتا ہے، یا پیشاب کی رکاوٹ ہے، یا پیشاب کی نالی میں سوزش ہے، ان تمام صورتوں میں انجیر کا استعمال کریں۔ اور اس کے لیے ایسا کرنا ہے کہ انجیر کے 5 دانے چبا کر کھائیں گے، اور 1 گلاس دودھ میں 1 ٹی سپون زیرہ بوائل کر لیں گے۔ زیرہ بوائل کر کے اس انجیر کھانے کے بعد یہ زیرے والا دودھ پئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا، اور پیشاب کی نالی کی سوزش بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو پیشاب کا جو بھی مسئلہ وہ اسی سے ہی ٹھیک ہو جائے گا جی۔ اور انجیر کا سینے کے جو امراض ہیں، جیسے پھیپھڑوں میں سوزش ہے، پھیپھڑوں میں بلغم جم گئی ہے، خشک کھانسی ہے، ان تمام صورتوں میں بھی انجیر بہترین ہے۔ اور انجیر کے استعمال سے پھیپھڑوں کی سوزش، جو پھیپھڑوں کے اوپر جھلی ہوتی ہے، اس کی بھی سوزش اتر جاتی ہے۔ آپ اپنی میڈیسن کے ساتھ انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور انجیر کے مسلسل استعمال سے سوزش اور بلغم بھی پتلا ہو کر خارج ہوگا۔ اور جو خشک کھانسی ہے بار بار اٹھتی ہے، ایسی صورت میں خشک کھانسی میں ایسا کرنا ہے کہ انجیر کو کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ گرم اور اس میں 1 چمچ شہد یہ استعمال کریں گے۔ شہد گرم دودھ میں ڈال کر ساتھ 3 سے 5 دانے انجیر کے، یہ روزانہ استعمال کرنے سے جو خشک کھانسی ہے اور جو گلے کی سوزش ہے، سینے اور پھیپھڑوں کی سوزش ہے، وہ تمام صورتوں میں انجیر استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جگر کا جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جگر میں سدے رک جاتے ہیں، یعنی جو ردی مواد ہے وہ جگر کی جو نالیاں ہیں اس میں رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جگر خشک اور سوزش زیادہ ہو جاتا ہے۔
ایسی صورت میں آپ انجیر کا روزانہ استعمال کریں اور ساتھ میں زیرہ دودھ میں یا زیرے کا قہوہ استعمال کریں۔ ایسی صورت میں دونوں چیزیں کھانے سے جو جگر کے سدے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جگر کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے اور لیور فنکشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر کا ایک اور فائدہ ہے کہ جو پھوڑے بنتے ہیں جلد کے اوپر اور ان میں درد ہوتا ہے اور وہ ان میں جو مواد اور ریشہ ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انجیر کو پانی میں بوائل کر لیں۔ بوائل کرنے کے بعد پھوڑے کے اوپر سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں اور اس کے اوپر انجیر باندھ دیں جو آپ نے پانی میں بوائل کیا ہے۔ یہ انجیر باندھنے سے جو پھوڑا ہے وہ پک جائے گا اور 1 سے 2 دن میں وہ پھوڑا پھٹ کے اس میں سے جو ریشہ ہے مواد ہے وہ خارج ہو جائے گا اور آپ کو درد سے اور پھوڑے سے نجات مل جائے گی۔ جی یہ تھے انجیر کے طبی فوائد۔ اور اس کے علاوہ انجیر کون لوگ نہیں کھا سکتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انجیر جن کو شوگر ہے وہ نہ کھائیں، کیونکہ انجیر میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، شوگر زیادہ ہوتی ہے، اور انجیر میں ایکسٹرا گڑ ڈال کے بھی اس کو میٹھا کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں شوگر بڑھ جائے گی آپ کی، اور شوگر والے مریض اس سے پرہیز کریں یا اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں گے۔ اور جن کو موشن لگے رہتے ہیں یا اسہال ڈائریا رہتا ہے، ایسی صورت میں بھی انجیر نہیں کھانے، کیونکہ یہ انجیر جو ہے یہ قبض کشا ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے وہ انجیر کھانے سے ان کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں جن کو اسہال یا ڈائریا ہو وہ انجیر نہ کھائیں، ان کا یہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ تیسرا، جن کا خون زیادہ گاڑھا ہے اور جن کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ بھی انجیر نہ کھائیں، کیونکہ انجیر میں وٹامن کے ہے اور وٹامن کے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ خون کو مزید گاڑھا کر دیتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں انجیر کا استعمال اپنے معالج کے مشورے سے ہی آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک انجیر کا فائدہ اور سن لیں جو رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، قبض رہتی ہے، وہ انجیر کا استعمال کریں، کیونکہ انجیر اگر 25 گرام آپ کے پاس انجیر ہے تو اس میں تقریباً 3 گرام کے قریب فائبر موجود ہوتا ہے، اور فائبر کی یہ خصوصیت ہے کہ جس سبزی یا جس پھل میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ آنتوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی وہ انجیر آنتوں میں جانے کے بعد پھول جاتا ہے، اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے دانے میں پھول جاتے ہیں اور جو انتڑیوں کے اندر ردی اور پرانا مواد جمع ہوتا ہے جو قبض کی صورت پیدا کرتا دیتا ہے، یہ انجیر اس کو آہستہ آہستہ ریموو کر کے اور پیٹ سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس صورت میں آپ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی 5 دانے انجیر کے رات کو کھانے کے بعد اوپر سے 1 گلاس گرم دودھ استعمال کریں۔ دودھ کے استعمال سے انجیر اور دودھ کے استعمال سے جو آپ کا قبض کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن کو ٹرائیگلیسرائڈز زیادہ ہیں یا جن کو یورک ایسڈ ہے، ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے کہ انجیر کے 5 دانے لیں اور اس میں آپ 11 کالی مرچ اور ½ ٹیبل سپون زیرہ، اس کی آپ چٹنی بنا لیں اور اس چٹنی سے کھانا کھائیں۔ جن کا ٹرائیگلیسرائڈز لیول زیادہ ہے یا جن کو یورک ایسڈ ہے، ایسی دونوں صورتوں میں انجیر کی چٹنی استعمال کریں گے جس میں زیرہ اور کالی مرچ ڈالی گئی ہو۔ اس کے علاوہ انجیر کا مربع اور انجیر کی چٹنی اور انجیر کا جیم بھی بنایا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح بریڈ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ انجیر کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھے انجیر کی طبی فوائد۔
آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔